بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نفیس صاحب میری طرف مڑ کر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، ان کے لاہور والے زیر زمین ٹھکانے میں گھس کر آسان ثابت ہوا تھا۔ ایک تو اس کا دروازہ مختلف تھا، دوسرے اس کا کمپیوٹر کارڈ مل گیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اندر ویسا بھی ایک دروازہ موجود ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا یہ چونکہ ان کا ہیڈ آفس معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں زیادہ حفاظتی انتظامات موجود ہیں، اسی لیے تو میں اندر جانے کے لیے زیادہ بےتاب ہوں۔ لاہور والے ٹھکانے سے کافی کارآمد معلومات ہمارے ہاتھ لگی تھیں، شاید یہاں سے بھی بہت کچھ ہاتھ لگے۔ نفیس صاحب بولے، یہ محض آپ کی خوش گمانی ہے۔ میں نے کہا، وہاں آپ کا چھاپا اچانک اور ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، اس لیے کچھ چیزیں آپ کو مل گئی تھیں یہاں سے۔ چونکہ وہ خبردار ہو کر غائب ہوئے ہیں، اس لیے مجھے امید نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ ہاتھ آئے گا۔ یہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، پھر بھی میں خوش گمان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ نفیس صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے، چلیں فی الحال تو اپنا جلوس لے کر واپس چلیں اور ماہرین کی مدد سے اس دروازے کو بلاسٹ کروانے کا بندوبست کریں۔ میں نے کہا۔ انہوں نے ایک لمحے کچھ سوچا۔ ان کے پاس میرے مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ پورا قافلہ منہ لٹکائے واپس روانہ ہو گیا۔ باہر آ کر اس راستے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن مکان پر 4 کمانڈوز تعینات کر دیے گئے۔ وہاں کافی مویشی موجود تھے۔ نفیس صاحب نے ایک شخص کو ان کا کچھ بندوبست کرنے کی ذمہ داری سونپی اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ پہلے سائٹ پر آئے، سائٹ سے سب ادھر ادھر بکھر گئے، گاڑیاں بھی غائب ہو گئیں۔ ہم 4 افراد خانہ بدوشوں والی بستی میں واپس آ گئے، یعنی میں، منیر، مسعود اور نفیس صاحب، جو دوبارہ اپنے غریبانہ حلیوں میں آ چکے تھے۔ بستی میں کہیں خیموں میں لالٹینیں روشن تھی اور کہیں پیٹرو میکس لیمپ روشن تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اگر یہ اصل خانہ بدوشوں کی بستی ہوتی تو اس وقت اندھیرے میں ڈوب چکی ہوتی۔ اصل اور نقل میں باریک سے کچھ فرق تو نظر آ ہی جاتے ہیں۔ نفیس صاحب بولے، تم بھی یہیں ٹھہرو گے نا؟ تمہارے لیے الگ خیمے کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ وہ کچھ اس طرح مجھے تسلی دے رہے تھے گویا کسی 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر اطمینان دلا رہا ہو کہ اس کے پرانے شناسا کو ہوٹل میں لگژری سویٹ بھی مل سکتا ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، مجھے تو جانے ہی دیجئے، میں وہیں ہسپتال میں رحیلہ والے مکان میں ٹھہروں گا۔ میں کئی ماہ خواری اٹھا چکا ہوں اور میرا خیال ہے میں خواری کے معاملے میں اوور ڈوز ہو چکا ہوں۔ میں اب تھوڑا بہت سکون سے سونے کی کوشش کروں تو میرے حق میں شاید بہتر ہو۔ ویسے بھی میرے خیال میں یہاں رہنا کچھ ایسا ضروری نہیں، بلکہ یہ بستی ہی کچھ ایسی ضروری نہیں، کم از کم اب ضروری نہیں رہی۔ کیوں؟ نفیس صاحب نے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جن غیبی آنکھوں سے بچنے اور اپنی سرگرمیوں کو راز رکھنے کے لیے آپ اتنا تردد کر رہے تھے، میرا خیال ہے آپ ان میں سے کسی کی نظر میں نہیں ہیں۔ اب تو ہم ان کے 2 کارندوں کو ہلاک کر کے ان کے ٹھکانے تک ہو آئے ہیں، باقاعدہ جلوس کی شکل میں گئے تھے۔ اس کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحال ان کی توجہ ہم سب کی طرف سے اور اپنے اس ٹھکانے کی طرف سے بھی ہٹی ہوئی ہے۔ شاید اس میں بھی کوئی مصلحت ہو۔ میں نے بلا تامل اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ نفیس صاحب گہری سانس لے کر بولے، میں بھی یہ سب کچھ محسوس کر چکا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ میں بہت زیادہ احتیاط پسند آدمی ہوں۔ اب تو یہ کھڑاک پھیل چکا ہے، اب اسے سمیٹنے میں جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ ہم ریڈ ڈاٹ کے زیر زمین قلعے میں داخل ہو چکے، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ سمیٹ لوں گا۔ دروازہ بلاسٹ کرانے کا پروگرام کب ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس سلسلے میں صبح متعلقہ لوگوں سے بات کروں گا، جتنی جلد بھی انتظام ہو سکا اتنا ہی بہتر ہے۔ میں بھی جلد از جلد اس کام کو نپٹانا چاہتا ہوں، ہمارا اس میں بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ نفیس صاحب بولے، میرے اور آپ کے جو آدمی مختلف جگہوں اور مشکوک افراد کی نگرانی کر رہے ہیں، انہیں مزید کچھ دنوں تک اس مقصد کے لیے تعینات رہنے دیجیے گا، شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ میں نے کہا،
میں نے یہی سوچا ہے، نفیس صاحب نے جواب دیا۔ گویا میرے اور ان کے خیالات میں ایک بار پھر اتفاق پایا گیا۔ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ معلومات جمع ہو رہی ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں تشویش ہے کہ وہ لوگ بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں، کسی خاص آدمی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی چونکہ ریڈ ڈاٹ کے فتنے کا پوری طرح خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں جو بھی مبہم سے سراغ موجود ہیں ہمارے آدمی ان پر کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جاتے جاتے ایک مشورہ مفت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ نفیس صاحب نے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ کے آدمی رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور اپنے خیموں میں چراغاں کیے رکھتے ہیں۔ خانہ بدوشوں کی بستیوں میں نہ تو لوگ اتنی دیر تک جاگتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اتنی لالٹینیں اور پیٹرومیکس لیمپ روشن ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ ذرا مسکرائے اور تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، اچھا پوائنٹ ہے، میں ابھی سب کے لیے ہدایت جاری کراتا ہوں۔ پھر انہیں جیسے کچھ یاد آیا اور مجھے خیمے سے باہر جاتے دیکھ کر بولے، تم شہر جاؤ گے کیسے؟ اس وقت تو تمہیں سڑک پر کوئی گدھا بھی نہیں ملے گا جس پر بیٹھ کر جا سکو۔ اس مسئلے پر میں نے غور نہیں کیا تھا، کوئی بعید نہیں تھا کہ میں پیدل ہی روانہ ہو جاتا۔ میں نے کہا، تم نرے گامڑ ہو۔ ان کا موڈ اب کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ میں پہلی بار انہیں اس لہجے میں بات کرتے سن رہا تھا، ساتھ ہی وہ بیڑی سلگانے لگے۔ جتنی دیر سے میں ان کے ساتھ تھا وہ میری ہی طرح مصروف تھے، کئی گھنٹے افراتفری اور ایکشن میں ہی گزرے تھے۔ اس دوران میں انہیں ایک بار بھی بیڑی پیتے نہیں دیکھا تھا، لیکن خیمے میں آتے ہی انہوں نے بیڑی سلگا لی تھی۔ ایک کش لے کر وہ بولے، میں سائٹ سے ایک گاڑی سڑک پر بھجوا دیتا ہوں، تم بستی سے نکل کر سڑک پر پہنچو گے تو وہ تمہیں وہیں کھڑی ملے گی۔ اس قسم کی کسی بھی صورتحال کے لیے ہماری ایک گاڑی اسٹینڈ بائی رہتی ہے۔ انہوں نے گدڑی کے نیچے سے ایک واکی ٹاکی نکالا اور کسی کو حکم دیا کہ وہ گاڑی لے کر اسی جگہ پہنچ جائے جس کے بارے میں اسے علم تھا۔ واکی ٹاکی بند کر کے وہ گدڑی کے نیچے گھسیٹتے ہوئے بولے، اب تم ذرا آرام سے ٹہلتے ہوئے سڑک تک چلے جاؤ۔ میں ان تینوں کو خدا حافظ اور شب بخیر کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ سڑک تک میں جان بوجھ کر ذرا سست رفتاری سے پہنچا۔ سامنے ہی سڑک کنارے ملگجے اندھیرے میں ایک سفید وین کھڑی تھی۔ میں اسے سائٹ پر دیکھ چکا تھا، اس لیے قریب جا کر بے فکری سے دروازہ کھول کر اس میں جا بیٹھا۔ کہاں جانا ہے سر؟ ڈرائیور نے میری تمام تر مفلوق الحالی کے باوجود مجھے سر کہہ کر مخاطب کیا، جس پر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اسے اسپتال کا نام بتایا اور اس نے آندھی و طوفان کی سی رفتار سے گاڑی دوڑا دی۔ سنسان سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم جلد ہی اسپتال پہنچ گئے۔ اس اسپتال کا ایک ہی گیٹ تھا، اس کے عقب سے سڑکیں شاخوں کی طرح پھوٹتی تھیں۔ بہت بڑا وہ گیٹ اس وقت بند تھا اور اس پر مسلح گارڈ تعینات تھا۔ ڈرائیور نے انہیں کوئی کارڈ دکھایا اور انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ میرا حلیہ اس قسم کا تھا کہ اگر میں اکیلا وہاں پہنچتا اور پیدل گیٹ کی طرف بڑھتا تو وہ مجھے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے۔ مجھے راہیلہ کو اطلاع کرانی پڑتی اور اس حلیے میں یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا۔ شاید مجھے کسی مناسب مقام سے دیوار پھاندنے کا ہنر آزمانا پڑتا۔ ڈرائیور مجھے مطلوبہ دروازے تک پہنچا کر فوراً ہی لوٹ گیا۔ میرے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھل گیا۔ ٹونی میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے دور ہی سے مجھے پہچان لیا، ورنہ اس کے ہاتھ میں گن ہوتی۔ ہم ساتھیوں کا اب ایک دوسرے کو کسی بھی حلیے میں دیکھنا غیر متوقع نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ صرف نگاہوں کے تبادلے کے بعد میں نے احتیاطاً پوچھا، راہیلہ تو سو گئی ہوگی؟ ٹونی نے گردن گھما کر ایک کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشے کے عقب میں موٹا پردہ پھیلا ہوا تھا مگر روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میڈم ابھی جاگ رہی ہیں، اگر یہاں رہنا نصیب ہو تب بھی وہ رات کو بہت دیر سے سوتی ہیں۔ کیوں، کیا کرتی رہتی ہیں تمہاری میڈم؟ میں نے اندھیرے میں اسے گھورا۔ انہیں پڑھنے کی بیماری ہو گئی ہے، رات کو وہ کافی دیر مطالعہ نہ کریں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ ٹونی نے جواب دیا۔ وہ کافی وقت سے راہیلہ کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا مگر مکان کی حدود سے باہر رہ کر۔
اوہ حیرت ہے کہ اس کی زندگی میں مطالعے کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹونی نے مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ کا بیل بیکار ہوگا، رات کے 9 بجے کے بعد کوئی بھی بیل بجائے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے سر کھجا کر کہا، لگتا ہے اب مجھے تمہاری مالیوں والی کوٹھڑی میں سونا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے آج مقدر میں کوئی ڈھنگ کا بستر ہی نہیں تھا، میں نے خواہ مخواہ ہی بھاگ دوڑ کی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، ابھی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ ٹونی شریر سے انداز میں مسکرایا، میرا مطلب ہے کہ بعد میں جو بھی آئے گا اسے پہلے مجھ سے بات کرنی پڑے گی۔ مجھے معلوم ہے کس مخصوص انداز میں بیل دی جائے گی اور دروازہ کھولیں گی۔ چلو بھائی تم ہی گھنٹی بجا دو، تمہارا احسان ہوگا، پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹونی نے آگے بڑھ کر عجیب ہی انداز میں گھنٹی بجائی، کسی گانے کی دھن چھیڑ دی گئی ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہو گیا بھائی، تم تو اچھے خاصے موسیقار ہو گئے، کال بیل سے پیانو کا کام لیتے ہو، تمہیں تو سٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہی ہے سر، اور میں اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ وہ غمناک لہجے میں بولا، زیادہ شیکسپیئر سٹائل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، جذبات میں موچ آ جائے گی۔ میں نے کہا۔ اس لمحے برآمدے کی لائٹ آن ہو گئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ راحیلہ نائٹ گاؤن میں تھی مگر اس کے ہاتھ میں گن تھی اور دروازہ اس نے بڑی احتیاط سے کھولا تھا، حالانکہ ٹونی نے کھل جا سم سم والی دھن بجائی تھی۔ راحیلہ نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، معاف کرو بابا، یہ کوئی وقت ہے کسی شریف خاتون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی بھاری بھرکم پشاوری چپل دروازے میں پھنسا دی اور دروازے کے ہینڈل پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم معاف کرنے والے فقیر نہیں ہیں بی بی، خصوصاً شریف خواتین کو۔ ٹونی واپس مڑتے ہوئے بولا، میں چلتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوں اور احمقوں کی طرح مکان کے چکر لگا رہا ہوں۔ اس نے گویا راحیلہ کو مطلع کیا۔ احمقوں کی طرح کیوں لگا رہے ہو؟ عقل مندوں کی طرح چکر لگاؤ۔ راحیلہ نے اسے ہدایت کی، ویسے تم میری حفاظت کے فرائض کتنے عمدہ طریقے سے انجام دے رہے ہو۔ ایک مشٹنڈا غیر مرد میرے گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں مکان کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ تم میری حفاظت کر رہے ہو یا مکان کی؟ مشٹنڈے کے آنے کے بعد آپ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، میرے ذمے اب صرف مکان کی حفاظت رہ گئی ہے۔ ٹونی خفیف سی مسکراہٹ کے بعد بولا اور سیڑھیاں اتر کر لان کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ راحیلہ نے ٹھنڈی سانس لی اور دروازہ بند کرنے کی مصنوعی کوشش ترک کر دی۔ اس وقت اس کے چہرے پر عقب سے روشنی پڑ رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا چہرہ آدھا سیاہ اور آدھا سفید نہیں بلکہ اس پر شیڈ پڑ رہا تھا، کسی آرٹسٹ کے پین ورک سے بنائے ہوئے خوبصورت اسکیچ کی طرح۔ میں نے اندر پہنچ کر دروازہ بند کر دیا اور خصوصی حفاظتی بولٹ بھی چڑھا دیا۔ پشاوری چپل اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے لاؤنج میں ہی قالین پر گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز ہو کر کہا، نفیس صاحب کے ساتھ کام کرنے سے تو بہتر ہے انسان کارپوریشن میں ملازمت کر لے۔ کون سی کارپوریشن؟ راحیلہ نے وضاحت چاہی۔ وہی اپنے میونسپل کارپوریشن، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ انسان وہاں جمع دار کے طور پر بھرتی ہو جائے اور کوشش کرے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہیڈ جمع دار کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکے۔ ہاں، اپنی اوقات کے مطابق تم نے صحیح سوچا ہے، راحیلہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن افسوس رہے گا تم مجھ سے پہلے ہیڈ جمع دارنی کے عہدے پر فائز ہو گئیں۔ دیکھو، ذاتیات پر حملہ کرنے کی نہیں ہو رہی، ورنہ میں بھی تمہاری ذاتیات پر حملہ کروں گی، اور میں ذاتیات پر بھی گن سے حملہ کرتی ہوں۔ وہ گاؤن کی جیب سے دوبارہ گن نکالتے ہوئے بولی، میں تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گی، اور میرے خیال میں کھوپڑی بھی ذاتیات میں شمار ہوتی ہے۔ اچھا خیر، بکواس چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کر رہی تھیں؟ میں نے پوچھا۔
کچھ نہیں، ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں دبایا ہوا ناول میری طرف اچھال دیا۔ وہ انگریزی کا ایک ضخیم اور سنسنی خیز قسم کا بیسٹ سیلر تھا۔ اوہ، میں سمجھا کوئی سنجیدہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے مایوسی سے کہا، شاید تمہیں پتہ نہ چلا ہو، لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو، سنجیدہ قسم کی کتابیں پڑھا کرو۔ میں ذرا جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ تحریری سنسنی خیزی اور عملی سنسنی خیزی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مصنف لوگ کتنے مزے سے ایکشن سے بھرپور ہزاروں صفحات لکھتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ بھی کیا مزے سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ چند منٹ کے ایکشن میں حصہ لینے والوں کی کس طرح چولیں ہل جاتی ہیں، اور تھوڑے بہت ایکشن کے ساتھ زندگی گزارنا بھی بڑے مضبوط اعصاب کے لوگوں کا کام ہے۔ اتنے سنجیدہ موضوعات پر اتنے رنجیدہ انداز میں غور مت کیا کرو۔ سنا ہے تمہیں تو پہلے ہی بے خوابی کی شکایت ہو گئی ہے، راتوں کو دیر تک جاگتی رہتی ہو، اسپتال میں رہتی ہو، اور تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی ڈاکٹر سے پاؤ ڈیڑھ پاؤ خواب آور گولیاں لے کر پھانک لیتی۔ تمہیں اس دنیا میں میری موجودگی سے اتنی تکلیف ہے تو پھانک لیتی ہوں۔ وہ گن جیب میں رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس سے کم مقدار کا تم پر اثر ہونا ذرا مشکل تھا۔ موٹی کھوپڑی والوں کو ذرا ہیوی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاؤ ڈیڑھ پاؤ گولیاں کھاتے ہیں، تب ایک آدھ گھنٹہ سوتے ہیں اور ایک آدھ خواب بلکہ خوابچہ نظر آتا ہے۔ ہمیں تو اب ایک ہی گولی چین کی نیند سلائے گی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، وہ ہے بندوق کی گولی۔ دل چھوٹا نہ کرو، وہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ کئی بار نصیب ہوتے ہوتے رہ گئی، تمہارے ساتھ میسر رہا تو گولیاں بہت۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اب بکواس ہی کرتے رہو گے یا کوئی کام کی بات بھی کرو گے؟ میرا خیال ہے تمہیں ریڈ ڈاٹ کے ہیڈ آفس تک رسائی کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، تبھی ادھر ادھر کی ہانکے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم ریڈ ڈاٹ کے ہیڈ آفس تک پہنچ گئے تھے۔ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ اطمینان سے بولی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام وقت نفیس صاحب تو میرے ساتھ تھے، میرے سامنے۔ انہوں نے تمہیں فون نہیں کیا تھا تو پھر تمہیں کس نے اطلاع دی؟ میں ان کی دستے راست ہوں، مجھے ہر بات کی رپورٹ تو لازماً ملنا ہوتی ہے۔ وہ گویا میری حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے شرارتاً مسکرائی۔ اچھی دستے راست ہو، جو گھر پر بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور یہ جو نفیس صاحب کا بایاں پاؤں ہے، یہ ان کے ساتھ گھسٹتا پھر رہا تھا۔ ہم نے بہت خواری اٹھائی ہے بھائی، اب تمہاری باری ہے۔ وہ اطمینان سے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، آخر تم واپس آئے ہو، تمہاری خاطر تواضع کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ مذاق چھوڑو بھائی، سچ سچ بتاؤ، تمہیں کس نے رپورٹ دی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نفیس صاحب نے ہی دی ہے، اور کون دے سکتا تھا؟ ان کے علاوہ کسی کو اتنا اختیار نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کس وقت اطلاع دی؟ ابھی چند منٹ پہلے، جب تم یہاں آنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حد ہو گئی بھائی، میں نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا۔ جب انہیں معلوم تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو رپورٹ دینا ضروری تھی۔ میں تو دل ہی دل میں بچوں کی طرح خوش ہوتا آ رہا تھا کہ یہ خوشخبری خود تمہیں سناؤں گا۔ انہوں نے سارا سسپینس ہی ختم کر دیا۔ بڑے ہی سسپینس دشمن آدمی ہیں، انہیں سسپینس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ قاعدے ضابطے کے آدمی ہیں، اپنی مخصوص دفتری سے انداز کا کام کرتے ہیں، خواہ خانہ بدوشوں کی بستی میں رہ رہے ہوں۔ جو طے ہو گیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو ہر روز تمام حالات سے آگاہ رکھیں گے، تو بس اس پر عمل ہوگا۔ ان کے لیے یہ بات قطعاً اہم نہیں تھی کہ تم یہاں آ رہے تھے۔ انہوں نے تمہیں مکمل اور مفصل رپورٹ دے دی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، مجھے ہر بات معلوم ہے۔ میرا خیال ہے شاید کل پرسوں ہی اس دروازے کو بلاسٹ کرنے کے انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ خیر چھوڑو اس بکواس کو، یہ مسئلہ تو معلوم نہیں کب تک چلتے رہیں گے۔ یہ تو بتاؤ، تم نے کچھ کھانا وغیرہ بھی کھایا ہے یا نہیں؟ وہ اپنا ناول مجھ سے واپس لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی۔
کھانا میں نے کراہ کر کہا، ظالم لڑکی، یہ تم نے کس خوابیدہ زخموں کو بیدار کر دیا؟ خانہ بدوشوں والی بستی میں نفیس صاحب نے مجھے رات کے کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے یکا یک اپنا سٹینڈرڈ کچھ اونچا کر لیا اور دل میں سوچا کہ میں کسی ڈھنگ کی جگہ پر کسی ڈھنگ کی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ڈھنگ کا کھانا کھاؤں گا۔ تو پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ ایک اسپتال ہے، اس لحاظ سے اسے ڈھنگ کی جگہ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی یہاں کوئی ڈھنگ کی لڑکی موجود ہے، وہ ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں بنا سکتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنا سٹینڈرڈ کچھ نیچے لے آتا ہوں، جو کچھ بھی میسر آ جائے صبر و شکر سے کھا لوں گا، آخر قناعت بھی کوئی چیز ہے۔ میں نے خلوص سے کہا، میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ تم نے اعتراف کر لیا کہ تم ڈھنگ کی لڑکی نہیں۔ ڈھنگ کی لڑکی ہوتی تو اب تک مجھ جیسے کسی ڈھنگ کے آدمی کا گھر آباد کر چکی ہوتی اور رائفلوں یا کلاشن کوفوں وغیرہ کے بجائے چمچوں اور کف گیروں وغیرہ سے کھیل رہی ہوتی۔ شروع ہو گئی تمہاری بکواس، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔